عالمی ادارہ صحت WHO نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے مشرقی صوبے ایتوری میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ تقریباً 246 مشتبہ کیسز اور اسی اموات کے ساتھ یہ وبا وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ مکسڈ مارشل آرٹس سٹار رونڈا روزی نے لاس اینجلس میں طویل انتظار کے بغیر ٹائٹل واپسی کے مقابلے میں 7 جنگی کھیلوں کی ٹریل بلزر جینا کارانو کو ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور صرف 17 سیکنڈ کے بعد اپنے حریف کو آرم بار سے شکست دے دی ہے۔ ایک ہائپ سے بھری بلڈ اپ کے بعد ہفتے کے روز ہونے والا مقابلہ ایک گھمبیر اینٹی کلائمیکس تھا، جس میں روزی فلورنگ کرانو کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے اسے ایک بازو میں کشتی کرنے سے تقریباً فوراً پہلے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے اتوار کے روز بھارتی آرمی چیف کے حالیہ اشتعال انگیز ریمارکس پر استثنا لیا اور نئی دہلی کو خبردار کیا کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک اور تنازعی سے خطے کے لیے تباہ کے نتائج برآمد کرے۔ ISPR نے ایک روز قبل بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی کے تبصرے کے جواب میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا، بھارتی کوس نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران ایک اشتعال انگیز بیان دیا تھا کہ پاکستان کو اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ نائجل فراج ایک قائم شدہ جمہوریت کو پریشان کرنے کے لیے تازہ ترین پاپولز تماشے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم وہ ایک بنیادی کیس اسٹڈی کے طور پر کام کرتا ہے کہ کس طرح ایک پاپولسٹ کو جمود میں خل ڈالنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں مرکزی دائیں بازو کی کنزرویٹو پارٹی کے رکن فارج نے 1992 میں UK انڈیپینڈنس پارٹی EOP مشترکہ بنیاد رکھی۔ اس نے تحریک کو ایک مضبوط یوروسیپٹک اور اینٹی امیگریشن پلیٹ فارم کی طرف بڑھایا۔ 2014 تک اس نے کامیابی سے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ UK کی یورپی یونین EU کی رکنیت پر ریفرنڈم کرائے۔ UKIP نے لیو آپشن کے لیے مہم چلائی۔ ملکی اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کے صدمے سے 89% رائے دہندگان نے UK کو یورپی یونین سے نکلنے کے لیے ووٹ دیا، جسے بریگزٹ کہا جاتا ہے۔ دائیں بازو کی جانب سے فارج کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے تھوسیڈائڈز ٹریپ کے تصور نے مغربی اسٹریٹجک حلقوں کی توجہ مبذول کرائی۔ بہت سے مبصرین نے اس تبصروں کو ایک لطیف اشارہ کے طور پر دیکھا۔ تقریباً اب ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنے ابھرنے کو تسلیم کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے۔ تقریباً ایک دہائی تک بیجنگ نے احتیاط سے خود کو بین الاقوامی نظام کے چیلنجر کے طور پر پیش کرنے سے گریز کیا، اس کے بجائے گلوبل ساؤتھ کے رہنما اور ترقی پذیر معیشتوں کے شراکت دار کی شبیہ کو فروغ دیا۔ اگر یہ انداز بدل رہا ہے تو عالمی سیاست اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں، جو عظیم طاقت کے مقابلے معاشی انحصار اور علاقائی تصویراتی تبدیلی کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ اپنے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کے ذریعے چین کی ساحلی بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کا کامیاب آغاز بلاشبہ ایک اہم مالیاتی سنگ میل ہے۔ نمایاں طور پر کم 2.5% کوپن پر RMB 75 بلین اکٹھا کرنا، جو پاکستان کے روایتی بیرونی قرضے کی لاگت سے بہت کم ہے، ملک کے معاشی استحکام کی طرف سرکاروں کے جذبات میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ 5 گنا سے زیادہ اوور سبسکرپشن اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار، خصوصاً چینی سرمایہ کار، برسوں کی معاشی بدحالی کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے ایکس پر لکھا، اس تاریخی پانڈا بانڈ کے اجرا نے ایرمباٹ آرٹبن گائک 26 بن سے زیادہ سرمایہ کاروں کی مانگ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 گنا سے زیادہ اوور سبسکرپشن ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف افتتاحی قسط کا مطالبہ پاکستان کے پورے منصوبہ بند پانڈا بانڈ پروگرام کے ایرمبساط دوبن ایگبن کے مساوی سائز سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے معاشی نقطہ نظر اور اصلاحات کے راستے پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی ایک طاقتور عکاسی ہے۔ آیت 2016 تھا۔ ہم نے ایرسل میں معمول کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے لیے کا مطالعہ کیا۔ کشمیر، سرکریک، سیاچن، سندھ واچن، سندھ واٹر ٹریٹی، سمجھوتا ایکسپریس، بابری مسجد، جنا گگل وغیرہ۔ ہر مسئلے کی ایک غالب قانونی جہت تھی جس کے لیے مستقل تحقیق کی ضرورت تھی۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد دو طرفہ تلخی اب بھی بڑھ رہی تھی، کیونکہ پاکستانی جانب سے مشتبہ افراد ضیاء الرحمان لکھوی اور بھارت میں اجمل قصاب کے ٹرائل اچھی طرح سے نہیں چل پائے تھے۔ دونوں ریاستیں تعاون کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مشتبہ افراد تک رسائی، تفتیش اور یہاں تک کہ گواہوں کی جرح سے بھی انکار کر رہی تھی۔
عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ WHO نے کہا کہ وائرس کے بنڈی بوگیوں پھیلنے والا وبائی ہنگامی صورتحال کے تناؤ کی وجہ سے پھیلنے والا وبائی ہنگامی صورتحال کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن یہ کہ DRCs کے ساتھ زمینی سرحدیں بانٹنے والے ممالک کو مزید پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی اپنی کامیاب جنگی ناکے بندی سے حوصلہ پا کر ایران عالمی معیشت میں چھپی ہوئی شریانوں میں سے ایک کا رخ کر رہا ہے۔ آبی گزرگاہ کے نیچے زیر سمندر کیبلز جو یورپ، ایشیا اور خلیج فارس کے درمیان وسیع انٹرنیٹ اور مالیاتی ٹریفک لے جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیوں سے آبنائے ہرمز کے نیچے بچھائی گئی زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کے استعمال کے لیے معاوضہ لینا چاہتا ہے، اور ریاست سے منسلک میڈیا آؤٹ لیٹس نے مبہم طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر کمپنیاں ادائیگی نہیں کرتی ہیں تو ٹریفک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تہران میں قانون سازوں نے گزشتہ ہفتے ایک منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جس کے تحت عرب ممالک کو یورپ اور ایشیا سے ملانے والی ابدوز کیبلز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قواعد جو سٹاپ گیپ کے انتظامات غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتے۔ FST پروموشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان ریلوے کی اپیل مستردہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ایڈ ہاک نگہبانی موجودہ قائم مقام یا اضافی چارج پوسٹنگ استحصال کے مترادف ہے، جو نہ صرف ناگوار ہے بلکہ سروس قوانین کی روح کو بھی متاثر کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ سربراہی اجلاس کا کبھی بھی کوئی بڑا نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں تھا۔ بہت زیادہ بے اعتمادی جمع ہو چکی ہے اور واشنگٹن اور بیجنگ کو تقسیم کرنے والے تنازعات اب ٹیرف سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملاقات اب بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ دونوں فریقوں نے عالمی عدم استحکام کے پڑھتے ہوئے ایک لمحے میں تعلقات کو مزید غیر مستحکم ہونے سے روکنے میں دلچسپی کے ساتھ ملاقات کی۔ سربراہی اجلاس کے اقتصادی نتائج محدود تھے لیکن غیر معمولی نہیں تھے۔ پشاور گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے ہفتہ کے روز سمری کی منظوری دے دی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر سے بھیجے گئے 18 نئے کابینہ ارکان کی شمولیت کے نوٹیفکیشن پر دستخط کر دیے۔ گورنر ہاؤس سے جاری ہونے والے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے صوبائی کابینہ میں توسیع کی سمری کی منظوری دے دی۔ وقاص اکرم کا اختلاف رائے پر اصرار سیاسی عمل کا حصہ ہے، پارٹی کے خلاف سوشل میڈیا کو مسترد کرتا ہے۔ اندرونی افراد نے اثر و رسوخ کے متعدد مراکز کے درمیان متحد حکمت عملی کے فقدان کی شکایت کیا اسلام آباد۔ پاکستان تحریک انصاف PTI میں اپنی پالیسیوں پر اندرونی اختلافات، قیادت کے بحران اور شدید اختلافات کی خبروں کے درمیان پارٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کی قیادت، کارکنان اور پارلیمانی نمائندے پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے پیچھے متحد ہیں۔ نقوی علاقائی امن کو فروغ دینے، مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران پہنچے۔ ڈار نے کا ازبک ہم منصب سے بات کی۔ عراقچی کا کہنا ہے کہ مزاد پیغامات کی وجہ سے ایران امریکہ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتا۔ ایران کے اقوام متحدہ کے ایلچی نے ہرمز میں رکاوٹوں کا الزام جارحین پر عائد کیا ہے اور یورپ کی راہداری کی درخواست کے دعوے کے درمیان پوتن متحدہ عرب امارات کے صدر نے فون پر ایران کے تنازع پر بات کیا اسلام آباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے سے غیر اعلانیہ 2 روزہ دورے پر تہران پہنچے، جس کے بارے میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی تجاوز پر تہران کے تازہ ترین دمل کو مسترد کیے جانے کے بعد تعطل کا شکار ایران امریکہ امن عمل کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں سے منسلک ہے۔ جرمنی میں ساحل سمندر پر جانے کے بعد بچائی گئی ایک ہم بیک وہل ڈینش جزیرے کے قریب مردہ پائی گئی ہے۔ وہل کو پہلی بار 23 مارچ کو جرمنی کے بالٹک ساحل پر واقع پوئل جزیرے پر ریت کے کنارے پر پھنستے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے چھوٹے فرسٹ پرسن دفاع سے بچن ویو FPV ڈرون کے استعمال میں اضافہ نے کیا ہے۔ فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے نظام BBC وری نے 26 مارچ سے لبنانی مسلح گروپ کی طرف سے شیئر کی گئی 35 ویڈیوز کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے، جس میں جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں، بختر بند گاڑیوں اور فضائی دفاعی نپر حملوں کو دکھایا گیا ہے۔ لاپاز بولیویا کے باہر مظاہرین کے ساتھ فوج ان سڑکوں کو صاف کرنے کی کوشش میں ہوئیں جو ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں کے ایک حصے کے طور پر بند کر دی گئی تھیں۔ ہفتے کی صبح شروع ہونے والے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر 3500 فوجی اور پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ شہریوں کے حقوق محتسب کے دفتر کے مطابق
تقریباً 57 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ دن پہلے جس عمارت میں CNN کا ہوانا بیور واقع ہے، اس کے مینیجر نے ہمارے دروازے پر ایک فوری پیغام کے ساتھ ریپ کیا۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ کیا ہم امریکی حملے کے دوران کام پر آئیں گے۔ کیوبا پر واشنگٹن کی شدید دباؤ کی مہم روار کی زندگی میں پہلے ہی شدت سے محسوس کی جا چکی تھی۔ جاری امریکی تیل کی ناکہ بندی کے تحت ہمارے دفاتر میں دن میں کئی بار بجلی کی چمک بند ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا مطلب ہے کہ عمارت کے جنریٹر کے لیے ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا ایندھن یا باتھ رومز کے لیے ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں ہے۔ ہر روز میں لابی میں ایک بہت بڑے مصنوعی کرسمس ٹری سے گزرتا ہوں جسے کسی نے اتارنے کی زحمت نہیں کی۔ ایک نئے سروے نے اس سال برازیل کی صدارت کے لیے سخت دوڑ کی تصدیق کی ہے، جس میں بائیں بازو کے موجودہ امیدوار لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا اور ان کے دائیں بازو کے حریف فلاویو بولسونارو ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔ ہفتہ کے روز گروپ آف اولہا میڈیا گروپ کے لیے پولنگ فرم ڈیٹا پولہا نے اپنے تازہ ترین اعداد جاری کیے، جس میں اکتوبر کے جنریشن الیکشن کے لیے امیدواروں کی پیشرفت کا پتہ لگایا گیا۔ جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں انتخابات سے صرف 2 ہفتے قبل صدارتی مہم کے 2 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان ہلاکتوں کا اعلان دائیں بازو کے صدارتی امیدوار ابیلارڈو ڈیلا ایسپریلا نے کیا، جنہوں نے کہا کہ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے جمعہ کی رات میٹا کے مرکزی شعبہ میں متاثرین کو گولی مار دی۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ پیر کے روز پاکستان نے ایک سینئر افغان سفارتکار کو طلب کیا جب اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی تھی، جسے مخفف TP کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گروپ نے کہا کہ اس کے بعد اس نے 2 اور حملے کیے، زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ ویانا میں سنیچر کی رات کے فائنل کے لیے یوروویژن گانا مقابلہ شروع ہوتے ہی ہزاروں افراد نے اسرائیل کی شمولیت کے خلاف احتجاج کیا اور غزہ پر نسل کشی کی جنگ پر 5 ممالک نے ایونٹ کا بائیکاٹ کیا۔ مظاہرین آسٹریا کے دارالحکومت میں مارچ کیا تاکہ اسے اجاگر کیا جا سکے، جسے ناقدین نے دوہرا معیار قرار دیا۔ یورپی براڈ کاسٹنگ یونین EBU کے منتظمین نے 4 سال قبل یوکرین پر روس کے حملے کے بعد روس پر پابندی خارج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مینلو وینچرز کے پارٹنر ڈیڈی داس کی ایک طویل سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق موجودہ AI بوم کے ارد گرد کے باعث بہت اچھے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ٹیک انڈسٹری میں بھی۔ داس نے سان فرانسسکو کو ابھی کافی جنونی کے طور پر بیان کیا، جیسا کہ نتائج میں تقسیم سب سے خراب ہے جو میں نے کبھی دیکھی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمالی اطالوی شہر موڈینا میں ایک شخص نے اپنی کار پیدل چلنے والوں پر چڑھا دی، جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کی مبینہ طور پر دونوں ٹانگیں کچلی گئی تھیں۔ ان کے صدر ایڈگرس رینکیوکس نے یوکرائنی ڈرون سے متعلق ایک واقعے پر وزیر اعظم کے استعفیٰ کے بعد اپوزیشن کے قانون ساز اینڈرس کلبرگس کی حمایت کی ہے کہ وہ ایویکا سلینا کی جگہ علیحدہ پر فائز ہوں۔ کلبرگس چھوٹی جماعتوں کی یونائیٹڈ لسٹ کے رہنما جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا سب سے بڑا بلاک بناتا ہے، اگر قانون سازوں نے انہیں اور ان کی کابینہ کی منظوری دی تو وہ عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد تائیوان کے جزیرے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خود مختار اور خود مختار ہے، لیکن ہفتے کے روز کے بیان میں مزید کہا گیا کہ تائیوان کا منصوبہ ہے کہ وہ ابناکی جمود کو برقرار رکھے، جس کے تحت وہ چین سے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان نہیں کرے گا۔ دئی سے چلنے والے مارکیٹنگ پلیٹ فارم نیکٹر سوشل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے مینلو وینچرز اور اس کے انتھولوجی فنڈ کی قیادت میں 30 ملین شیریز A راؤنڈ اکٹھا کیا جو کہ اینتھروپک کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ کمپنی جس نے گزشتہ سال باضابطہ طور پر اسٹیل سے باہر نکلا مارکیٹرز کے لیے ایک ایجنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ یہ برانڈز کو سماجی سرگرمی، اعتدال، تخلیق کار کے کام کے بھاؤ، مسابقتی ذہانت اور تجارتی بات چیت کو آخر تک چلانے میں مدد کرنے کے لیے خود مختار ایجنٹوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کی میٹا اور ریڈٹ جیسی کمپنیوں کے ساتھ ڈیٹا پارٹنرشپ بھی ہے جو نیکٹر ایجنٹ کو مجھ سے ڈیٹا کو ایک جگہ پر کھینچنے اور پول کرنے کی اجازت دیتی ہے، بجائے اس کے کہ برانڈز کو مختلف پلیٹ فارمز کو منظم کرنے کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت ہو۔
شہر کے میئر کے مطابق ہفتے کے روز اٹلی کے شہر موڈینا میں ایک کار چلنے والوں کے ہجوم پر چڑھنے کے تھوڑی دیر بعد 4 اطالوی شہری اندر داخل ہوئے اور گاڑی کے ڈرائیور سے نمٹا اسے زمین پر کھینچ لیا۔ میئر ماسیمو میزٹی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی RI کو بتایا کہ پاگل، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا کہا جائے، مجرم جس نے وہ چاقو کے نشان پر کار سے باہر نکلا۔ 4 شہریوں نے، جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اسے پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا۔ جب ستمبر میں تقریباً 1,50,000 لوگ لندن میں ٹومی رابنسن کی طرف سے منعقد ہونے والی ایک ریلی کے لیے اترے، ایک مشتعل جو مسلم مخالف تعصب پھیلاتا ہے اور جس پر مجرمانہ سز میں ایک واٹر شیڈ مجرمہ سزائیں ہیں، یہ برطانوی سیاست میں ایک واٹر شیڈ لمحہ کی طرح محسوس ہوا۔ لندن کے میئر صادق خان نے اس وقت کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ بدل گیا ہے، یہ مختلف محسوس ہوا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے رام اللہ میں فتح کی صدارتی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ قائدین کا انتخاب ہفتہ کو احمد شکیری ہال میں تحریک کی مرکزی کمیٹی اور انقلابی کونسل کے لیے کیا گیا۔